الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والفرقان العظيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دنیا میں انسان اللہ کی ماننے کا وعدہ کر کے آیا ہے۔ دنیا میں انسان اللہ کی ماننے کا وعدہ کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے مقام الست میں یہ عہد لیا تھا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ پروردگار اس کو کہتے ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا بھی کیا ہو اور جس نے انسان کی پرورش بھی کی ہو اور پالا بھی ہو۔ اگر جن حضرات کو شرعی عذر نہ ہو کوئی، جو باہر کھڑے ہوں، یا یہ کہ کوئی تکلیف ہو تو ٹھیک ہے ٹیک لگا کے بیٹھیں، لیکن جن کو تکلیف نہیں ہے ایسے نوجوان لوگ تو ذرا ادھر آ جائیں، ماشاءاللہ اپنی جوانی کا ثبوت دیں، تشریف لائیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان دنیا میں اللہ کی ماننے کا وعدہ کر کے آیا ہے۔ اگر انسان اللہ کی نہیں مان رہا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، رب کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انسان اللہ کی نافرمانی پر اڑ گیا ہے اور اپنے وعدے کو انسان بھول بیٹھا ہے۔ اللہ کی نافرمانی اور اپنے وعدے کو بھولنا یہ اللہ سے جفا ہے، محبت کی علامت نہیں ہے، تعلق کی علامت نہیں ہے، اس کو رب ماننے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے اور اپنی بناوٹ پر غور کرے اور اپنی نظام پر غور کرے، اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے پر غور کرے، تو اس انسان کو ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے، اپنے بنانے والے کے تعلق کی ضرورت ہے۔ جب انسان پریشان ہو جاتا ہے اور مارا پھرتا ہے
تو مسلمان بندہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. اگر حالات میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، تنگیوں میں، مصائب میں، درد میں، غم میں، آلام میں، بے چینیوں میں، کرب میں، اضطراب میں، اضطراری حالتوں میں انسان اللہ کو یاد کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ ایمان ہے کہ مجھے پیدا کرنے والا میرا خالق ہے اور میرے مسئلوں کا حل بھی اسی کے پاس ہے. لیکن اللہ کا مطالبہ انسان سے صرف غموں اور پریشانیوں میں یاد کرنے کا نہیں ہے. انسان سے اللہ کا مطالبہ خوشیوں میں، غموں میں، جو بھی حالات دنیا میں آئیں، چاہے وہ پریشانی کے حالات ہوں، چاہے وہ خوشیوں کے ایام ہوں، جیسے بھی دن آئیں، انسان کو اللہ سے اپنا تعلق بنا کے رکھنا ہے. اور روایات میں آتا ہے جو انسان اپنی خوشحالی کے دن میں اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ سے تعلق برقرار رکھتا ہے، وہ انسان اگر اس کے اوپر حالات اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پہ ڈالے بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. اس کو یہ یقین دل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ تو بالآخر تیرا مسئلہ اللہ سے حل ہوگا. تو ہماری پہلی امید ہم سب کے لیے مرجع اللہ کی ذات ہے. تو ہمارا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی رسمی تعلق نہیں ہے کہ جب من میں آیا تو اپنے دل کی بات کہہ دی، جب من میں آیا تو چھوڑ دیا. یہ رسمی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ایک ضروری تعلق ہے جس کو انسان اگر توڑنا بھی چاہے تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اپنی حماقتوں کی وجہ سے، اپنی نادانیوں کی وجہ سے، اپنی غلطیوں کی وجہ سے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض ضرور کرتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے فرما برداری سے اور ناراض ہوتا ہے نافرمانی سے. خوشیوں کو جو نیکیاں ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے، جو کام ہیں ان کو ہم نیکی کہتے ہیں، اچھے کام کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ہم ان کو گناہ کہتے ہیں، برے کام کہتے ہیں. انسان کے لیے جس طرح مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے، مہینے میں سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ فرض ہے، مال آنے پر حج فرض ہے، اس طریقے سے تقوی انسان پر اللہ کا ڈر 24 گھنٹے کی دن اور رات میں فرض ہے. اللہ کا ڈر ہر وقت فرض ہے. یہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے کہ جب مرضی آیا تو ڈر گئے. گناہ کا موقع آ گیا لیکن اس خوف کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا، اللہ ناراض ہو جائے گا اور مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا، اس خیال کے ساتھ انسان جب زندگی گزارتا ہے اسی کیفیت کو تقوی کی کیفیت کہتے ہیں. اسی کیفیت کو، اسی دھیان کو. تو ہم انسانوں کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اگر کوئی دیکھتا رہتا ہے تو انسان ٹھیک ٹھیک چلتا ہے کہ فلاں مجھ کو واچ کر رہا ہے، فلاں مجھ کو دیکھ رہا ہے، تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، مجھے اس کے سامنے یہ خراب کام، یہ گندا کام، یہ غلط کام نہیں کرنا.
لیکن دنیا جہان کو دیکھنے والا ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں تم کو دیکھتا ہوں، تم جو کچھ بھی کرتے ہو، جو کچھ کرتے ہو. اور انسان گناہ کر کے اپنے عمل کا اور اپنے گناہوں کا گواہ خود اپنے جسم کو بنا رہا ہوتا ہے. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ نہیں گناہ کر گیا، ہاتھوں سے گناہ کیا تھا، بس بھول گیا. آنکھوں سے خیانتیں کر رہا تھا، بھول گیا. تنہائیوں میں جانے کے بعد نفس پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، بھول گیا. تو بھول گیا، لیکن ہم نے تیرے اپنے جسم کو تیرے اوپر گواہ بنانا ہے. قیامت کے دن تیرے جسم کا رواں رواں گواہی دے گا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم. ہم تمہاری منہ پر، تمہاری زبانوں پر تالے لگا دیں گے، تمہاری زبانیں گنگی ہو جائیں گی، لاک کر دیں گے ان کو. اور کس سے بلوائیں گے؟ وَتُكَلِّمُنَا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ. اور تمہارے ہاتھوں سے بلوائیں گے، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کہاں کہاں چل کے جاتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے. تو انسان گناہ کر کے اپنے اوپر اپنے آپ کو گواہ بنا رہا ہے. اور قیامت کے دن جب نام اعمال کھلے گا، نیکیوں اور بدی کا رجسٹر جب کھلے گا، تو اللہ تعالیٰ کہے گا پڑھ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، یہ تیرا نام اعمال ہے. کہے گا یہ میرا نام اعمال ہے. تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے ہر وقت، اور انسان دنیا میں آیا ہے، اس انسان کے ساتھ نفس لگا ہے، دنیا لگی ہے، شیطان کے شرور اور وسوسے لگے ہیں. یہ ایک حالت پر نہیں رہ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ یہ گناہ نہیں کرے گا. گناہ کرنا یہ انسانیت کا خاصہ ہے، اس کی عادت ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے. کرے گا یہ گناہ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہ نہیں کرے گا. اگر گناہ کی کیفیت اور گناہ کا جذبہ دل کے اندر پیدا نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ یہ فرشتہ بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر گناہوں کا جذبہ نہیں رکھا، صرف نیکیاں ہی نیکیاں. لیکن انسان کی آزمائش بھی اسی بات پر ہے کہ گناہ کا خیال اور گناہ کا موقع آنے کے بعد اس گناہ کی بننے والی کیفیت کا مقابلہ کر کے، سستی کا مقابلہ کر کے نیکی کی طرف اپنے آپ کو بڑھائے اور اس گناہ کی کیفیت کو ختم کر دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی کیفیت کو 6 گھنٹے تک انسان کو، فرشتوں کو لکھنے نہیں دیتے. 6 گھنٹے تک، یا کچھ اس طریقے سے کچھ گھنٹے روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کنفرم نہیں کرتے ہیں اس کو. کیوں؟ اللہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے. اللہ اپنے بندوں کو توبہ کا موقع دینا چاہتا ہے. انسان کو گناہ سے بچنے کے لیے صرف ایک خیال چاہیے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پہلے زمانے میں جو بچوں کی تربیت ہوا کرتی تھی، اولادوں کی جو تربیت ہوا کرتی تھی، مائیں اور والدین اپنے بچوں کی جو تربیت کیا کرتے تھے، وہ یہ کہہ کر کیا کرتے تھے کہ بیٹا ہر وقت ایک خیال رکھنا ہے، تم جہاں کہیں رہو گے اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ ایک کیفیت. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، یہ خیال ڈلوایا جاتا تھا دلوں کے اندر.
جب بچے کو بچپن سے یہ کہا جائے گا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ خیال اگر پیدا ہو جائے کسی کو کہ اللہ میرے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب کہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تم دیکھ نہیں پاتے۔ کیسے قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر حالات ڈال کر، آزمائشیں ڈال کر، اور کبھی کبھی انسان کو ڈھیلا چھوڑ کر یہ دیکھتا ہے کہ یہ جاتا کہاں ہے، اس کے لیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ جائے گا۔ پلٹ کر انسانی صفت اور انسانی کیفیت ہے، ہر چیز دنیا کی اپنی اصل اور اپنی حقیقت کی طرف لوٹتی ہے، انسان بھی اپنے بنانے والے کی طرف لوٹتا ہے، انسان بھی اپنے بنانے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا انسان کے دل کو اور اس کی روح کو اس وقت تک سکون نہیں آ سکتا جب تک وہ اپنے معاملات کو اللہ کی طرف اور اپنے بنانے والے کی طرف نہ لے جائے۔ دنیا کے اندر بے چین دلوں کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف نہیں پلٹتا، اور جو اللہ کی طرف پلٹ آتا اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، اور فوراً اللہ تعالیٰ بے قراری کی کیفیت سے نکال کر اس کے دل میں اپنی محبت کا جام ڈال دیتے ہیں کہ وہ انسان اللہ کی طرف آنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جوانی کے دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی گناہ کا بہت تقاضا ہے دل کے اوپر، بہت خیال ہے اور بہت زور ہے کہ یہ گناہ کر لے، انسان اپنے نفس کو ایک بات سمجھائے، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، اللہ ناراض ہوگا، اللہ دیکھ رہا ہے، ابھی نہیں، اس کا انجام کیا ہوگا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا کہ حضرت گناہ کرنا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے کہا کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں اللہ کی بادشاہت نہ ہو اور اللہ کی زمین نہ ہو، اللہ کا رزق نہ ملے، اللہ کی نعمتیں نہ ہوں۔ سمندر کی تہوں میں جا، آسمان کی اونچائیوں پہ جا، جنگلات میں جا، جہاں جانا ہے وہاں جا، ایسی جگہ مل جائے تو گناہ کر لے۔ وہ کہنے لگا کہ ایسی تو دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے، انسان پر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ جان بوجھ کر گناہ کرے۔ دیکھ لیجئے وہ گناہ جو انسان سے جانے انجانے میں ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر تو اتنی پکڑ نہیں کرتا، لیکن کسی گناہ کو اپنی عادت بنا لینا اور اس گناہ کو مستقل کرتے جانے سے ایمان کا نور ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا دل سیاہ اور کالا ہو جاتا ہے۔ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ اب نہ ایمان کی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ مسجدوں میں آنے کو جی چاہتا ہے، نہ نیک مجلسوں میں بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، نہ اللہ والوں کے پاس جانے کا جی چاہتا ہے، بلکہ نیک مجلسوں سے اور اللہ والوں سے دلوں کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ گناہوں کا بہت بڑا نقصان ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے حساب و کتاب فقط عدل پہ موقوف نہیں، حساب و کتاب فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ حالات جو آتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں وہ، اور کبھی ایسا ہو کہ انسان گناہ کر جائے اور اس کو نہ پکڑا جائے تو اس کی اولاد پر اس کا وبال آتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک صالح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے اور نیک صالح ماں باپ کی تمناؤں کی لاج رکھتا ہے، ان کی نیکی اور تقوی کی برکتیں اس کی اولاد کو ملتی ہیں،
اس کی برکات کا اور ثمرات کا ظہور اس کی اولاد کی زندگی پر پڑتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے گناہوں کے اثرات اس کو محسوس نہیں ہوتا لیکن اس کی نسلوں تک منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ضابطہ ہے قدرت کا کہ جیسی انسان کی کہ بڑے ہوں گے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اولادوں کے حالات ان کی تربیت ان کے والدین کی حقیقت کا پتہ دیتے ہیں۔ انسان جو کچھ دنیا میں کر رہا ہے وہ سارا کا سارا لکھا جا رہا ہے، یعلمون ما تفعلون کراما کاتبین، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں، اللہ کے یہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اللہ کہے گا قیامت کے دن اپنا اعمال نامہ خود سے پڑھ۔ ہماری جو زندگی کا جو رخ بدلا ہوا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی فکریں کم کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو گناہ اس لیے نہیں کرتے، اور بہت سارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں بچا دیتا ہے اور ہم بچ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں اس گناہ کے کرنے کا موقع نہیں ملتا، ورنہ ہم تاک لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کاش یہ موقع مل جائے۔ گناہوں کے اندر جس طریقے سے شراب پینے والا شراب پیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے ذہنی سکون ملے گا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ذہنی سکون ملے گا، میرا دماغ بالکل سکون میں آ جائے گا، میں مطمئن ہو جاؤں گا، سیٹسفائیڈ ہو جاؤں گا۔ نہ، پینے کے بعد اور دماغ خراب ہو جاتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، وزیر اعظم بھی نہیں کرتا ہمارا ایسی باتیں، دماغ چوتھے آسمان پہ، اب اس کی نظر میں وزیر اعظم بھی کچھ نہیں ہے، ایسی باتیں کرتا ہے۔ آسمان سے تارے توڑنے کی بات، زمین اور آسمان کے قلابے ملانے کی بات، اور پی کر بیوی کو طلاق دیتا ہے، پھر پوچھتا ہے حضرت طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو جسے دماغ خراب ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ کہتا ہے کہ سکون ملے گا پی لوں گا تو ایک شاعر نے شعر کہا ہے ایسے پینے والوں کے تعلق سے کہ رند کے رند رہے، شب کو توبہ صبح کو توبہ کی، شب کو پی لی، صبح کو توبہ کی رات کو پھر پی لی، رات کو توبہ کی صبح کو پھر پی لی۔ تو یہ شرابی کا شرابی رہا اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، رند کے رند رہے اور ہاتھ سے جنت نہ گئی، صبح کو پی شب کو توبہ کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ کہتا ہے کہ صبح کو پیو شام کو توبہ کرو، جنت بھی نہیں جائے گی، شرابی بھی باقی رہو گا۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ انسان سے پکی والی توبہ چاہتا ہے، پکی والی۔ پکی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کہ انسان ایک بار عزم کر لے، ارادہ کر لے اور اللہ سے سچا وعدہ کر لے تو بار بار توڑے نہیں۔ حالانکہ اس کا معاملہ اور اس کے الطافات اور اس کی عنایات بندوں پر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے ایسے بندوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے جو بار بار توبہ کر کے توڑ دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بعض ایسے بندوں کو، اور بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے فیصلے جن کے کر دیے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پھر ان کو اس لیے معاف کر دے گا کہ یہ بار بار گناہ کرتے تھے، بار بار توبہ کرتے تھے۔ جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے۔ اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، توبہ ہے نا، ٹوٹ گئی، پھر کر لو، پھر کر لو۔ ارے بھئی میاں بیوی کی ناراضگی ہوتی ہے، میاں روٹھ جائے تو بیوی منا لیتی ہے، بیوی روٹھ جائے تو میاں منا لیتا ہے۔
ان کی اتنی سی محبت ہے دنیا کی. اور جس اللہ نے بنایا ہے، انسان اگر تھوڑا سا خیال کرے کہ میں اپنے اللہ کو مناؤں گا اور میں اس کو ناراض نہیں رکھ سکتا، نیند کیسے آئے گی اس کو ناراض کر کے؟ لیکن چونکہ ہمارا تعلق اللہ تعالی سے ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ہمارا تعلق تو اللہ سے بس چیزیں لینے کا ہے. یا اللہ آئی فون دے دے، مجھے مرسڈیز کار دے دے. تو نے بھی کبھی کچھ اللہ کے لیے دیا ہے؟ جمعہ کے دن نماز پڑھنے آتا ہے تو جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتا ہے جو سب سے چھوٹا چلر وہ نکال کے دے گا مسجد میں. اچھا وہ پھٹی والی نوٹ کہاں گئی 10 روپے والی جو پچھلے سال میں نے رکھی تھی سنبھال کے مسجد میں دینے کے لیے؟ کبھی اپنے جذبات کی قربانی دی ہے اللہ کے لیے؟ کبھی اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کیا اللہ کے لیے؟ کبھی راتوں کو مصلوں پر اٹھ کر رویا اللہ کے لیے؟ کبھی اللہ سے محبت کے جملے بولیں؟ نہیں. انسان صرف اللہ سے لینا چاہتا ہے، اتنا بڑا بے وفا ہے، اور اللہ کے لیے قربانی دینا نہیں چاہتا. آرزوؤں کو خون کرنا پڑتا ہے، تمناؤں کو خاک میں ملانا پڑتا ہے، حسیناؤں کی محبت کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، لیلا کے عشق کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے مولا کا عشق نصیب ہوتا ہے. لیلا کی اور دنیا کی، دنیا لیلا کی طرح ہے، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، بلاتی ہے. جس طریقے سے حضرت یوسف کو زلیخا نے بلایا تھا نا، وقالت حیت لک، آجا میری طرف، میں بن کر سنور کر تیار بیٹھی ہوں، دیکھ مجھے میں کتنی پیاری اور حسین ہوں. اس دنیا کی حقیقت بوڑھی عورت کی طرح ہے، میک اپ اتر جائے گا، سارا حسن دھل جائے گا. جی کبھی کسی میک اپ والی عورت کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیں. ایک دفعہ ایک جنات ایک گھر میں داخل ہو گیا رات کے وقت، اس نے خاتون کو بغیر میک اپ کے دیکھ لیا، اس نے راستہ بدل دیا. میں کہاں آ گیا؟ یہاں تو مجھ سے بڑے شیطان ہیں. جی تو ہمارا حال یہ کہ ہم اس دنیا سے اتنا دل لگا رہے ہیں، اتنا دل لگا رہے ہیں دنیا سے زیادہ. اور عجیب بات ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ایک دفعہ بھی محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور روایات میں آتا ہے دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، الا عالم او طالب، سوائے اس کے جو دین کا علم رکھتا ہو یا اس کے جو دین کا علم سیکھنا چاہتا ہو. بس ہر چیز اللہ کی رحمت سے. پھر بھی اسی دنیا کے چکر میں، اور انسان کہتا ہے یقول الانسان مالی، اٹس مائن اٹس مائن اٹس مائن، یہ میرا یہ میرا یہ میرا یہ میرا. اللہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، تیرا نہیں. جو کھا لیا وہ تیرا ہے، جو پہن لیا وہ تیرا تھا، جو آگے بھیج دیا وہ تیرا ہے، جو چھوڑ آیا سب تیرے بال بچوں کا ہے. اتنی بے وفا دنیا. اس دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ یہ ختم ہوگی، یہ فنا ہوگی، اور یہ بے وفا ہے. اس سے زیادہ بے وفا چیز کوئی نہیں. لمحوں کے اندر بے وفائی کرے گی. خدا کی قسم موت کا جھٹکا آ گیا، اس دنیا نے تمہارے ساتھ بے وفائی کر دی. نوجوان یہ سمجھ رہے ہمارے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی. اب تو نوجوان زیادہ جا رہے ہیں، نوجوانوں کی، مرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ رہی ہے. اور یہ تو خام خیالی ہے کہ پہلے دادا جائیں گے پھر پوتا جائے گا. نا 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 نا، اللہ کے یہاں سے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. وہ موت کی سواری پر کس کو سوار کرائے کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اتنی نفرت ہو گئی ہم لوگوں کو موت سے، اتنی وحشت ہو چکی ہے موت سے. ہمارے نزدیک موت سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں ہے. ایک گاؤں میں ایک بڑھیا رہتی تھی، جب بھی اس کے سامنے کوئی کہتا کہ اماں تو مرنے والی ہے، 60-70 سال کی ہو گئی تھی، اب کتنا زندہ رہے گی، تو مرنے والی ہے، تو وہ گالیاں دیتی تھی، کہتی تھی میں کیوں مروں، تم مرو، تمہارا باپ مرے، تمہارا خاندان مرے. اتنی نفرت ہے انسان کو موت سے.
اور جو حقیقی معنوں میں اچھا اصل میں موت سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ انسان موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر ابھی موت آ جائے، یقین مانیے ہم اپنی زندگی کا کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کے دربار میں اور اللہ کے حضور میں پیش کر سکیں کہ یا اللہ اس عمل کو قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ نو چانس، بلینک ہے، پوری زندگی خالی پڑی ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ اب تیاری کرے گا۔ ارے بھائی، امتحان سے وہ بچہ ڈرتا ہے جس کی تیاری نہیں ہوتی، اور جس کی تیاری ہوتی ہے وہ تو کہتا ہے آئی ایم ریڈی، میں تیار ہوں۔ جب چاہیں تب امتحان لے لیں، آن لائن لے لیں، آف لائن لے لیں، جس طرح کا چاہیں لے لیں، اورل لے لیں، ریٹن لے لیں، ہر طرح کا امتحان دینے کو تیار ہوں، کیونکہ تیاری ہے۔ ہماری موت کی کوئی تیاری نہیں۔ انسان کی غفلت کی بڑی وجہ یہ ہے کہ صبح اٹھتا ہے، رات کو سوتا ہے، 24 گھنٹے کی پلاننگ میں ساری پلاننگ شامل ہوتی ہے، لیکن یہ پلاننگ شامل نہیں ہوتی اگر اس وقت میری موت آ گئی تو کیا ہوگا۔ موت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، موت کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ وہ سمجھتا آج نہیں مروں گا، کل مروں گا انشاءاللہ، پھر کل آتا ہے، پھر کل نہیں، اب پرسوں، پھر دھیرے 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 کر کے موت کی طرف بڑھتا قدم ہے۔ اور اتنا انسانوں سے بڑا بیوقوف بھی کوئی ہوگا؟ ارے روزانہ یہ موت کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، روزانہ اتنی تیزی کے ساتھ کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم دم بدم، برف کی طرح پگھل رہا ہے۔ اور انسان سمجھتا ہے نہیں میں تو بڑا ہو رہا ہوں۔ ارے بھائی بڑا نہیں ہو رہا، موت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اسی لیے بڑھاپا نہیں، بڑھاپا ہے، وہ بڑھاپا نہیں، بڑھاپا ہے۔ پا کہتے ہیں فارسی میں پیر کو، پیر بڑھا کہاں؟ قبر کی طرف۔ پیر بڑھا کہاں؟ آخرت کی طرف نہیں۔ لیکن یہاں یہ تو بڈھا ہوتا جا رہا ہے اور خواہشات ہیں کہ جوان ہوتی جا رہی ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا، کیوں؟ دل مانتا ہی نہیں، پڑھی نہیں زندگی میں۔ 60 سال کا ہو گیا ایک آدمی مثال کے طور پہ، اور مثال کیا، ہم نے تو زندگی میں دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، 60 70 سال کا ہو گئے، لیکن داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ لوگ بڈھا کہیں گے، او چاچا مرے گا اپنے ٹائم پہ ہی، خدا کی قسم۔ کسی کا باپ بھی نہیں روک پائے گا جب موت روح نکالی جائے گی۔ ہینڈسم وینڈسم نہیں دکھ رہا، چلے گئے زمانے وہ جب تیرے پسینے بھی گلاب تھے، ختم۔ جوانی کا جو لمحہ اللہ نے دیا ہے نا، تو اللہ کا بن کر گزارو۔ جس کی جوانی اچھی ہوتی ہے اس کا بڑھاپا اچھا ہوتا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ نہیں بڑھاپے میں عبادت کریں گے، کب کرو گے؟ جب مسجد چل کر آنے کی طاقت نہیں رہے گی تب، جب سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی تب کام نہیں چلنے کا، چلنے کا نہیں کام۔ کام تو ابھی چلے گا جوانی کے دنوں میں، ابھی اعضاء، جسم، دماغ، آنکھیں صحیح سلامت ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کر لے۔ عقل مند انسان کی علامت یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کے ابتدائی دنوں میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں دنیا میں صرف دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، میرا وجود آخرت کے لیے ہے، میرا وجود آخرت کے لیے۔ ہمارے اللہ والوں کو، بزرگوں کو، نیک لوگوں کو یہی خیال پیدا ہوا تھا، اسی خیال کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری۔ ہم اپنے آپ کو دنیا میں ہمیشہ ہمیش رہنے والا سمجھتے ہیں، اسی لیے یہاں کی لذتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والا سمجھتے ہیں، اور لذتوں سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ لذت بھی ختم ہو جائے گی، میں بھی ختم ہو جاؤں گا، لذتیں جہاں سے آ رہی ہیں وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان موت کو یاد نہیں کر رہا۔ 4 نوجوان کہیں جمع ہوں، ان کے سامنے آپ موت کا ذکر چھیڑ دیں، دوبارہ آپ سے ملاقات نہیں کریں گے وہ، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کا نام بھائی موت بھی رکھ دیں، جی،
کیونکہ موت کا تذکرہ لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت پر ایک حال آئے گا، ایک زمانہ آئے گا جو اور حالات بگڑیں گے اور بدترین ہو جائیں گے، اور حالات ایسے ہوں گے کہ جس وقت لوگ موت کے تذکروں سے نفرت کریں گے اور دنیا کی باتیں جہاں ہوں گی محبت، خوش، فریش، واہ کیا کہنے، اچھا ایپل لیا ہے، R15 لیے، مرسیڈیز لیے، اچھا وہاں گھر بنایا ہے، او یہ جوتے کہاں سے لیے، بس تمہاری بیوی کو کتنے زیور ملے، کتنا جہیز ملا، اچھا کیا کیا چیزیں ملی ہیں، یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کے تذکرے، دنیا کے تذکرے، دنیا کے بار بار تذکرے سے یہ ہوگا کہ دنیا کی عظمت اور محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی، دنیا کی عظمت اور محبت دل کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ اور دنیا کی محبت اگر بسا بھی لی، جب انسان اپنے دل میں جو کچھ بسائے گا آخری وقت میں وہ چیزیں اس کے سامنے آئیں گی، جتنی حسیناؤں کی تصویر دل میں لے کر چل رہا ہوگا، موت کی آنکھیں کھلیں گی اور سب کا سلائیڈ شو چلے گا، سب کا سلائیڈ شو چلے گا، اللہ کہے گا دیکھ، وہ حسرت لے کے بھی مرے گا میرا بنگلہ، وہ گھر کا جھومر، وہ گھر کی دیواریں، وہ لائٹیں، اللہ کہے گا سب دیکھ، جلدی 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 دیکھ۔ روح نکلے گی، یہ کہے گا یہ کہاں جا رہی ہے، آنکھیں کھلی کی کھلی پھٹی رہ جائیں گی۔ قرآن اس کو کہہ رہا ہے حال ایسا ہوگا مرنے کے وقت، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب تمہاری سانسیں اور تمہاری روحیں تمہارے حلقوم تک آ کر اٹکیں گی اور آخری وقت ہوگا، تم دیکھ رہے ہوگے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، دیکھو گے تم کیسے نکل رہی ہے روح، نکالی جائے گی، کھینچ کر نکالی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے جس طریقے سے زندہ بکری کے جسم سے چمڑا نکالا جائے، انسان کی روح نکلتے وقت اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، معمولی بات ہے۔ حضرت نبی پاک علیہ السلام کا آخری وقت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پیالے میں پانی رکھوا کر بار بار اپنا ہاتھ اور اپنے دست اقدس کو پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے انور پر ملتے، کہتے اللہ موت کی سختی میرے اوپر آسان کر دے۔ معمولی بات ہے، آسانی سے پیدا کر دیے گئے، پیدا ہونا بھی آسان نہیں، مرنا بھی آسان نہیں۔ پیدا ہونے میں ماں کو مشقت ہوتی ہے، بچے کو نکلنے میں مشقت ہوتی ہے، روح کے نکلتے وقت انسان کے جسم کو مشقت ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی ابتدا بھی تکلیف ہے، اس کی انتہا بھی تکلیف ہے، راحتوں اور آسانیوں کے ساتھ اور اللہ اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارے گا انسان تو اسی طرح تکلیف سے روح نکالی جائے گی۔ اسی لیے آسانیاں چھوڑ دیں، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ ہم اپنی آسان زندگی چاہتے ہیں نا، ایزی لائف، آسان زندگی، بٹن آن کیا اے سی چالو ہو جائے۔ اب تو انسان اپنے جسم کو بھی روبوٹک بنانا چاہتا ہے، مشین والا بنانا چاہتا ہے۔ ہنسنا ہو تو بٹن دبا لے تو ہنس لے، رونا ہو تو آنکھوں کے بٹن دبا لے تو آنسو گر جائیں، کوئی مل جائے تو بٹن دبا لے تو خوش ہو جائے۔ مصنوعی اور بناوٹی، یہ انسان کی کیفیت ہے دل کی۔ اب ہر کام مشین سے چاہتا ہے، بچے بھی چاہتے ہیں مشین سے پیدا ہو جائے جی، تاکہ پالنے کے کوئی مسئلہ ہی نہ ہو، اور ایسے بٹن دبائے تو آسمان سے دروازہ کھلے اور دسترخوان اتر آئے، پھر بٹن دبائے تو برتن دھل جائیں۔ انسان پوری زندگی بٹن اور مشینوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے آپ کو مشین تصور کرنے لگا ہے، اور آسان زندگی گزارتے گزارتے نمازیں اس کے اوپر بوجھ بن گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ دکھلاوا کر رہا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھلا رہا ہے میں بھی نمازی ہوں،
چاہتا نہیں ہے، دل یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز پڑھ لے، کھڑا ہے یہاں پر سوچ رہا ہے بیوی کے بارے میں، کھڑا ہے یہاں پر سوچ رہا ہے بچوں کے بارے میں، آ گیا ہے بس، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کبھی کبھی پڑھ لیتا ہوں، یوں تو کہوں گا میں لوگوں سے، ارے بھائی میں بھی مسجد جاتا ہوں، کبھی کبھی میں بھی امام صاحب کی غلطیاں دیکھنے جاتا ہوں مسجد۔ ہاں کچھ لوگ مسجد میں اسی لیے آتے ہیں کبھی کبھی کہ امام کی غلطیاں دیکھیں، مؤذن کی غلطیاں دیکھیں، لوگ کتنے آ رہے ہیں مسجد میں، مسجد کا نظام ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، اے سی اور پنکھے کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے۔ لیکن یہ جو آسانی کا مزاج ہم نے بنایا ہے نا، ہر چیز مشین سے کرنے کے چکر میں، انسان مشین نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک دھڑکتا ہوا دل دیا ہے، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ یہ دل اللہ کی یاد کا گہوارہ بن جائے، اس کو اللہ کے لیے اس دل میں محبت کو پیدا کرنا پڑے گا، اور اللہ کی محبت کو پیدا کرنے کا طریقہ یہ انسان گناہوں سے بچ جائے اور 100% اپنے آپ کو سستی کا مقابلہ کر کے 2 بجے اٹھنے والا نوجوان کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں۔ ایک آدمی نے 4 بجے فون کیا دن میں، کہنے لگا کہ آپ کو میں صبح فون لگا رہا تھا لیکن آپ کا فون لگا نہیں۔ میں نے کہا صبح کتنے بجے؟ کہنے لگا وہی 12:30 1 بجے کے قریب۔ میں نے کہا شاید ہمارے ملک میں اسے دوپہر کہتے ہیں، شاید ہمارے ملک میں، آپ کے ملک میں کیا کہتے ہیں وہ تو نہیں پتا، ہمارے ملک میں اسے دوپہر کہتے ہیں۔ کہنے لگا جی بس وہی۔ میں نے کہا جی یہی وجہ ہے آپ کی پریشانی کی۔ تو بھائی یہ ساری باتیں، اس تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، انسان اللہ کی محبوب مخلوق ہے، اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ خیال رکھے کہ میرا اللہ سے ایک سچا پکا تعلق ہے، اس تعلق کو ٹوٹنے نہیں دیں گے، اور اس تعلق کو اللہ سے باقی رکھیں گے، اور اللہ سے باقی رکھنے کے لیے تعلق کو بار بار انسان کو اپنے روح کی صفائی کرنی پڑتی ہے، اور روح کی صفائی کا ذریعہ بار بار توبہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا اور گناہوں سے بچنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک، اللہم لا الہ الا اللہ وهو أنت رب العرش العظيم۔ اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پیارے اللہ، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے آپ کے دربار میں اپنے گندے وجود کو لے کر، اپنے گندے ہاتھوں کو اٹھا کر، اے اللہ ہم سب گناہگار بندے آپ کے حضور میں، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے مالک، ظاہر میں تو ہم آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں بڑے گندے ہیں۔ اے اللہ آپ کریم ہیں، آپ ستار ہیں، آپ غفار ہیں، اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ اے اللہ تیری شان کریمی جب جوش مارتی ہے، اے رب کریم تو بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ ہم بھی اسی امید پر آئے ہیں، اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اللہ ہمیں اپنا تقوی دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنا ڈر دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنا درد دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنی مخلوق کا درد دے دیجئے، اللہ ہمیں اپنے ذکر پر دوام دے دیجئے، اللہ ذکر پر مداومت دے دیجئے، ذکر پر جماؤ دے دیجئے، اللہ ایسی مجلسوں سے بچا لیجئے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں، ایسی دوستیوں کو چھڑوا دیجئے جو آپ کے تعلق کو
کو کمزور کرتی ہیں۔ اللہ ایسی صحبتوں سے بچا لیجئے جو آپ سے ہمیں دور لے جائیں۔ اے مالک الملک، اے زمین آسمان کے بادشاہ، نوجوانوں کا مجمع بیٹھا ہے، قبول فرما لیجئے، فضل کا، کرم کا، لطف کا فیصلہ فرما دیجئے۔ اے رب کریم، نہ جانے ہم میں سے دلوں کے اندر کیسی کیسی جائز تمنائیں ہیں، مرادیں ان کو پورا فرما دیجئے، ناجائز تمناؤں کو دلوں سے ختم فرما دیجئے۔ اے اللہ، ناجائز محبتوں کو دلوں سے نکال دیجئے، صرف اپنی محبت کا جام پلا دیجئے، اپنی محبت میں سرشار کر دیجئے، اپنی محبت میں ڈبا دیجئے۔ اللہ ہمیں اپنی ولایت کبریٰ عطا فرما دیجئے، اللہ ہمیں اپنی ولایت خاصہ عطا فرما دیجئے، اپنے مقبول محبوب مخصوص بندوں میں، مقربین محبین میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، نمازوں کی عادت ڈلوا دیجئے، نیک کاموں کی عادت ڈلوا دیجئے، برائیوں سے بچا دیجئے۔ اے اللہ، اس مسجد کو قبول فرما لیجئے، ہمارے ساتھیوں کو قبول کر لیجئے، یہاں کی ذمہ داروں کو جزائے خیر دیجئے۔ اے پروردگار عالم، اس مسجد کو یہاں اہل علاقہ کے لیے اور محلے اور عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ، یہاں کے نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، بے لگامی سے حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ، بے ڈھنگے پن سے حفاظت فرما دیجئے۔ حسیناؤں کی محبت کو دلوں سے کھریج کر نکال دیجئے۔ اللہ، اپنی محبت دلوں کے اندر جاگزی فرما دیجئے، پیوست فرما دیجئے۔ اے رب کریم، ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ طریقہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، دنیا میں جو کچھ ہوا، جو ہو رہا ہے، آنے والے حالات کو پچھلے حالات سے بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی جتنی دعائیں مانگی ہیں یا ان میں ہمارا حصہ ہے، اللہ ان میں ہمیں حصہ نصیب فرما دیجئے۔ جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہمیں ان سے بچا دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب پر ایک نگاہ محبت ڈال کر اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اے رب کریم، اپنے کرم کا، فضل کا فیصلہ فرما کر اے اللہ گناہوں سے بچا دیجئے، ان تمام کاموں کو کروائیے جن سے آپ راضی اور خوش ہوتے ہیں، ان تمام کاموں سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں۔ اے رب کریم، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، ایک آخری التجا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں ہماری قبر اے اللہ ہمارا مرنا مقدر فرمائیے، حضور کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائیے، شفاعت نبوی نصیب فرمائیے، قربت نبوی نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا آسان فرمائیے، حشر کے سوالات آسان فرمائیے، قبر کی سختیاں آسان فرمائیے، منکر نکیر کے سوالات کو آسان اور سہل فرما دیجئے۔ اللہ، جو گزر گئے ان کی مغفرت کر دیجئے، اللہ ہماری اور آنے والی قیامت تک کی نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ، امت مسلمہ کے حالات کو بہتر بنا دیجئے۔ اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی زبوں حالی اور امت مسلمہ کی پسپائی اور ذلتیں اور رسوائیاں سب کو عزتوں سے بدل دیجئے۔ اللہ، ہمیں نیکیوں کی عزت نصیب فرما دیجئے، طاعت کی ذلت سے معصیت کی ذلت سے بچا دیجئے۔ اے رب کریم، اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما کر قبولیت خاصہ کے فیصلے فرما دیجئے۔ تمام شرور سے، فتن سے، آسیب سے، جنات سے، دنیاوی اور تمام روحانی جسمانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔